عظیم شاعر حافظ شیرازی، جن کا مغرب بھی گرویدہ تھا، شاعر بننے سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور۔ موت پر ہنگامہ کیوں ہوا؟ 14ویں صدی کے معروف فارسی شاعر شمس الدین محمد حافظ شیرازی ایسے عظیم شاعر تھے جنہوں نے مغرب کے بڑے بڑے شعراء و ادبا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ انگریزی کے معروف شاعر ایمرسن نے حافظ شیرازی کو شاعروں کا شاعر قرار دیا۔ فارسی ادب کو انگریزی میں مقبول بنانے والے ایڈورڈ فیٹز جرالڈ نے حافظ کو الفاظ کا بہترین موسیقار کہا ہے، جبکہ جرمنی زبان کے شاعر اور فلسفی گوئٹے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے 200 غزلیں کہہ ڈالی۔ مغرب میں شاید یہ حافظ کا سب سے بڑا تعارف تھا، لیکن یہ عظیم شاعر کون تھا، کہاں پیدا ہوئے، اتنے عظیم شاعر کیسے بنے؟ اس حوالے سے تصدیق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم کچھ قوائف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شیراز میں پیدا ہوئے تھے اور کم سنی میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ شیراز میں ہی رہے، جبکہ ان کے بھائیوں نے دوسرے مقامات کی راہ لی۔ فارسی شاعری کی تاریخ کی کتاب صنادید عجم میں درج ہے کہ حافظ کے گھر میں جب فاقے کی نوبت آئی تو وہ خمیر گیری کا کام کرنے لگے اور اسی افلاس کے عالم میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ انتہائی خوش الحان یعنی خوش آواز تھے اور 13 مختلف طریقوں سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے بہت گرویدہ بھی تھے۔ حافظ کے شاعر بننے کے حوالے سے مختلف کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ مذکورہ بالا کتاب کے مطابق محلے میں ایک بزاز رہتا تھا، وہاں شاعری کا چرچا تھا۔ حافظ کو بھی یہ صحبت پسند آئی اور خود بھی نظم کہنے لگے، مگر بے تکے اشعار جن کی وجہ سے خوب بنائے جاتے تھے۔ فارسی شاعری کی تاریخ کی کتاب کے مطابق حافظ شیرازی ایک شاعر بابا کوہی کے مزار پر رات بھر رونے لگے کہ یا تو شعر کہنا آ جائے یا موت آ جائے۔ آخر آنکھ لگ گئی۔ خواب میں امیر المومنین حضرت علی کی زیارت ہوئی، جنہوں نے بشارت دی کہ مایوس نہ ہو، تجھ پر علوم کے دروازے کھل گئے۔ صبح اٹھے تو جو غزل کہی اسے جب مجمع میں پڑھا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے اور سمجھے کہ کسی سے کہلوائی ہے، لیکن امتحاناً جو طرح دی گئی اس میں بھی عمدہ شعر کہے تو ان کا شہرہ ہو گیا اور سلاطین وقت کا تقرب نصیب ہوا۔ ایک اور جگہ لکھا گیا کہ حافظ شیرازی نے ایک بزرگ کے مزار پر چلہ کشی کی، جس کے نتیجے میں ان کے اشعار میں گہرائی پیدا ہوئی۔ کئی روایتوں کے مطابق حافظ کو ان کے اشعار کی وجہ سے مذہبی حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حافظ کے کلام کو ہر دور میں رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دیوان حافظ میں مولانا محمد قمر دہلوی نے لکھا ہے کہ حافظ کے تذکرہ نگاروں نے ایسے سینکڑوں واقعات نقل کیے ہیں جن سے فال نکالنے والوں کو حافظ کے کلام سے حیران کر دینے والے اشعار ملے ہیں۔ اس زمن میں انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں اور جہانگیر کے فال نکالنے کی حکایت بھی لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمایوں بادشاہ نے جب ایرانی فوج لے کر ہندوستان پر حملے کا ارادہ کیا تو دیوان حافظ سے فال نکالی، جس میں وہ شعر سامنے آیا جس میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا ذکر تھا، اور یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس حملے کے بعد ہمایوں بھی اپنے تمام بھائیوں کو شکست دے کر ہندوستان کا بادشاہ بنا تھا۔ اسی طرح جہانگیر جب بنگال کی مہم پر جا رہا تھا تو اس نے دیوان حافظ سے فال نکالی تو جب شعر سامنے آیا اس میں پیشانی پر تیر لگنے کی بات تھی، اور اس مہم میں ان کے مقابل عثمان کی پیشانی پر تیر لگا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی اور جہانگیر کو بنگال پر فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح خود حافظ شیرازی کے انتقال کے وقت ہونے والے ہنگامے کو بھی انہی کے دیوان کے ایک شعر سے حل کیا گیا تھا۔